ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے ویسے بھی جب میں آج کا دن دیکھتا ہوں تو جلسہ تو 6 ستمبر کو رکھا گیا، لیکن 1 گھنٹہ ہوا 7 ستمبر بھی داخل ہو چکا ہے۔ 6 ستمبر پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کے تحفظ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، اور 7 ستمبر پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے تحفظ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ سرحدات کی جنگ میدانوں میں لڑی گئی اور ہمارے سپوتوں نے قربانیاں دی۔ زندہ دلان لاہور نے لاٹھیوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو کر میدان میں نکلے، اور 7 ستمبر کو جو جنگ لڑی گئی وہ پارلیمنٹ کے میدان میں۔ اب یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم نے تاریخ کے اس حصے کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جذبے کو ہم نے نئی نسلوں کے حوالے کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، کافی وقت بیت چکا ہے، شاید اب آپ بھی زیادہ لمبی باتیں سننے کے تاب نہیں رکھتے ہوں گے۔ یا شاید میں بولنے کی تاب نہ رکھوں۔ ہم نے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک کامل اور مکمل دین اعلان کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہمارے اکابر اور اساتذہ اکمال دین کو تعبیر کرتے ہیں دین کے احکام اور دین کی تعلیمات پر۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اتمام نعمت کو تعبیر کرتے ہیں اس دین کی حاکمیت سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا واللہ متم نورہ، تو دین جو اللہ کا نور ہے، نور ہدایت ہے، وہ جب اتمام کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حاکمیت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں میں اپنے بھائیوں سے سنتا ہوں
کہ ختم نبوت ایک غیر سیاسی عنوان ہے. اب اس غیر سیاسی عنوان کے حدود کیا ہے؟ کہاں تک یہ عنوان غیر سیاسی ہے؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، تو اس خاتم النبیین کے وہ خود معنی بھی کرتے ہیں ولا نبی بعدی. اب یہی لا نبی بعدی آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعد، کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، ایک جاتا تھا دوسرا اس منصب کو سنبھالتا تھا. اب آخری میں ہوں ولا نبی بعد. تو ختم نبوت باعتبار عقیدے کے وہاں بھی اس کی تعبیر لا نبی بعدی، اور ختم نبوت باعتبار سیاست کے وہاں بھی لا نبی بعدی. میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا. لہذا جو قوت اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی اور کو آج کے زمانے میں انسانیت سے بطور نبی کے منوائیں، وہ سن لیں کہ وہ سائے لا حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ لاوارث نہیں ہے. لیکن میں ایک اور پہلو سے کچھ بات کرنا چاہوں گا، ہمت کر کے، کیونکہ یہاں پر موضوع محدود ہے. کہ سارا دباؤ پاکستان پر کیوں؟ ہم تو تاریخ کے اعتبار سے بر صغیر کا حصہ ہیں، اسی بر صغیر کا حصہ ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور اسی بر صغیر کا حصہ پاکستان بھی ہے. ہمارے پڑوس میں افغانستان بھی ہے، ہمارے پڑوس میں ایران بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اسلامی دنیا ہے. لیکن ایک پاکستان کے اوپر دباؤ کیوں؟ صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ قادیان تو ہندوستان میں رہ گیا، اس مرکز کے حوالے سے تو وہاں کوئی پریشر نہیں، لیکن ایک پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہ آئینی ترمیم واپس لو. 24 کروڑ پاکستانیوں کی قوم وہ تو آئین میں اپنی ترمیم واپس لیں، لیکن چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا ٹولہ
وہ آئینی ترمیم کو قبول نہ کرے؟ کیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ صرف ایک حوالے سے نہیں، کبھی اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ، تمام چینلز پر گزشتہ حکومت میں بڑے بڑے بڈھے بڈھے دانشور وہ آ کر اپنے فلسفے جھاڑتے تھے. ان کو اسرائیل کی تسلیم کرنے میں تو اپنا مفاد نظر آتا ہے، لیکن اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون پر ان کو رحم نہیں آتا. نسل در نسل فلسطینی کٹ رہے ہیں، ان کی سرزمین پر قبضہ ہے، بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے، قبلہ اول پر یہودی قابض ہیں. مسلمانوں کے دلوں سے اس کی اہمیت کو نکالا جا رہا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اقتصادی حوالے سے امریکہ ہو یا مغربی دنیا اور پوری دنیا کی سرمایہ دارانہ قوتیں، اس نے صرف پاکستان کو اپنا نشانہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ نہ انڈیا کی معیشت پر یہ دباؤ، نہ بنگلہ دیش کی معیشت پر یہ دباؤ، نہ افغانستان کی معیشت پر یہ دباؤ، حالانکہ وہ 20 سالہ جنگ سے گزرے ہیں. نہ ایران کی معیشت پر یہ دباؤ، جو دن رات امریکہ مرد آباد کی باتیں کرتے ہیں. ایک پاکستان کے اوپر یہ دباؤ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور میں بابانگ دوہل ایک بات کہتا ہوں، بلا خوف تردید یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان پر 2018 میں جو حکومت مسلط کی گئی وہ اسی ایجنڈے کے ساتھ مسلط کی گئی. اسی ایجنڈے کے ساتھ. ہمارے لوگ ٹرمپ کے دفتر تک پہنچے اور کچھ کمٹمنٹس کر کے واپس آئے. اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت کی ترمیم ختم کرنی ہے، کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دینا ہے. جس طرح فلسطین کو اسرائیلیوں کے حوالے کیا. اس ایجنڈے کے تحت ایک حکومت اس ملک پر مسلط کی گئی اور میں 2012 سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور ایک لمحے کے لیے میرے موقف میں جھول نہیں آیا. اور اس ایجنڈے پر دھاندلی کے ذریعے لائی گئی حکومت کو اگر سر بازار چیلنج کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن نے اس کے لیے
कमर बांधना है। साफ बात है कि पहले मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लाओ। चुनांचे 1916 के बाद 2016 के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया। पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते रोके गए। चीन की बहुत बड़ी सरमायाकारी, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। और जब सीपैक मुआहिदा हो गया, काम शुरू हो गया, तो अमेरिका को होश आया, उनके इदारों को होश आया और फिर अपनी कठपुतली हुकूमत दांदी के जरिए पाकिस्तान को मुसल्लत किया, ताकि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी का रास्ता रोका जा सके। और फिर उन्होंने रोका। सिपैक के बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को फ्रीज कर दिया गया। सरमायाकारी खत्म हो गई मुल्क के अंदर, तरसीलात रुक गई और इस तरह मुल्क को माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया गया। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों के अक्लों पर, उनके दिमागों पर, उनके खोपड़ियों में पता नहीं दिमाग है या भूसा भरा हुआ, इनके सीनों में धड़कते दिल हैं या जामिद पत्थर हैं। ये गुमराही के और जलालत के उन अंधेरों में चले गए हैं कि जहां अब इनके लिए शायद हिदायत की रोशनी की कोई रमक भी बाकी नहीं रही है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, हर आदमी के ज़हन में एक सवाल तो होता है। हमारे यहां तो एक रिवाज पड़ती है, एक दिन आपकी हुकूमत आए, हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में अक्सरियत हासिल करी। तो मुझे याद है एक खातून एंकर हमारे जमीयत के एक तर्जुमान से पूछते हैं, अब तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जमीयत ने जीत लिया है, अब तो वहां पर महंगाई नहीं होगी ना? उससे कहा अल्लाह की बंदी, बल्दियाती इलेक्शन पॉलिसियों को फैसला नहीं किया करते, कुछ अक्सर से काम लो। इस किस्म की चीजें इस लेवल पर की जाती है तो आम आदमी क्या सोचेगा? चुनांचे मैं आपको अपना एक लफ्ज याद दिलाना चाहता हूं। जब मैंने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से पहले कई जल्सों में कहा था कि उसने हमें दलदल की तरफ धकेला, और मैं नहीं देख रहा कि आने वाली कोई हुकूमत मुल्क को इस माशी दलदल से निकाल सकेगी। हमने हक अदा किया है, बाकी जंग हमने अपने हुजूम के मुताबिक लड़ी। जितना तुम्हारा वोट हो सी उतना सारा किरदार हो। मौलाना लुकमान अलीपुरी साहब को अल्लाह ताला गनी की रहमत फरमाए, वो तो सराइकी में और रियासी में तकरीर करते थे तो कहते थे कि जब तुसा एक मौलवी साहब को दे दो, फौरन पूछते हो इस्लाम का डरा ऐसा कोई खींचे पाई बते वोट एक नहीं देते, कम वक्त हो, इस्लाम कब आए?
تو اپنے حجم کے مطابق اور اپنے بساط کے مطابق ایک جنگ لڑی، لیکن ملک کو یکجہتی کی بھی ضرورت تھی۔ جب معاشی عدم استحکام آتا ہے تو پھر ملک کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے وہ یکجہتی برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ریاست میں بغاوتیں نہ اٹھیں۔ لیکن میں نے اس دن بھی یہاں ایک بہت بڑے اجلاس میں کہا کہ دلدل کا لفظ جانتے ہو؟ دلدل، دلدل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دھستا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے دلدل کی طرف پاکستان کو دھکیلا، اور اب شور و غوغا کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں کہ ہم تو دیانتدار لوگ ہیں، بڑے پاک دامن لوگ ہیں، تو ان ایمانداروں کو سعودی عرب بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں، امارات نے بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں، پاکستان کے تمام دوست ممالک نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ایماندار دوبارہ آتے ہیں تو ہم پاکستان میں پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں گئی بات؟ تو اس حوالے سے بھی ہم نے سوچنا ہے یا نہیں سوچنا؟ ہم جو پاکستان میں مسلح جنگ نہیں چاہتے، اسی لیے کہ مسلح جنگ سے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، عنوان ہمارا ہوگا، اور عدم استحکام پاکستان میں پیدا کر کے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے یہ کردار ادا کیا، اپنے بساط کے مطابق جنگ لڑی، لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ ادھر جانا ہے تو ہم نے کہا چلو۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ ابھی انڈیا میں سپریم کورٹ نے، انڈیا کی سپریم کورٹ نے کشمیر کے حوالے سے مودی حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو ہمارے فاٹا کا فیصلہ کب ہوگا؟ وہ بھی تو سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے ہمارا۔ فاٹا تو نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا، نہ ایوں میں نہ شیوں میں۔ جس امن کے لیے 11-12 آپریشنز کیے گئے، آج بھی وہاں صورتحال جو کہ تو ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو سانحہ باجوڑ ہوا، اس سانحہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے 73 ساتھی شہید ہوئے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت اور اپنے وطن کے لیے قربان ہونا، یہ ہر پاکستانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا ایجنڈا بھی ناکام کرایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قادیانیوں کے حوالے سے آئینی ترمیم کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ان کے منصوبے کو ہم ناکام بنائیں گے، اور پاکستان کو ایک مضبوط معاشی وطن بنانے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ امتحانات میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، دوبارہ آزمائشوں کی طرف مت جائیے، سیدھا راستہ اختیار کر کے پاکستان کو محب وطن لوگوں کے حوالے کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔